یہ بستیاں ظالم تھیں، ہم نے تباہ کر دیں، اور ان کی چھتوں پر ان کی دیواریں گریں، بڑے بڑے کنویں برباد ہو گئے، قصر مشید بڑے بڑے محلات ویران ہو گئے۔ کیا تم لوگ روئے زمین پہ پھرتے نہیں ہو؟ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں آپ کا، انہوں نے روئے زمین پر پھر کر اگلی قوموں کا حشر نہیں دیکھا؟ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا۔ اللہ اللہ اللہ، کاش ان کے دل ان کے پاس ایسے ہوتے جن میں عقل و شعور ہوتا۔ وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ایسے ہوتے جو سن سکتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ دلوں کے اندھے ہیں جو دل ان کے سینوں میں۔ یہ بات 1450 سال پہلے قرآن کریم نے کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ فرمایا دل عقل رکھتا ہے، دل میں شعور ہے۔ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کاش ان کے دل ایسے ہوتے جن میں عقل ہوتی، شعور ہوتا، کان ایسے ہوتے جو سنتے، لیکن یہ اندھے ہیں، آنکھوں کے اندھے نہیں، دل کی آنکھوں کے اندھے ہیں۔ آج 1450 سال بعد سائنس کی ریسرچ پچھلے دنوں میرے پاس آئی، آج سائنس کہتی ہے کہ دل سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، فیصلے کرتا ہے، اور سارے فیصلے دل کے نافذ ہوتے ہیں۔ دماغ دل کا وزیر ہے، اعصاب پر، بدن کے نظام پر اس کا اختیار ہے، لیکن وہ کرتا وہ ہے جو دل کہتا۔ کتنی باتیں ایسی ہیں جو دل کہتا ہے، دماغ کہتا ہے یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن دماغ کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بات دماغ دل کو پیش کرے، دل رد کر دے، اس پر عمل نہیں ہوتا، دل نہ چاہے تو عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہم آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، کسی جواری سے پوچھو جوا کھیل کھیل کر اڑ چکا ہے تو اسے کہو یار تم کیوں جوا کھیلتے ہو جب تمہاری ساری کمائی برباد ہو گئی ویران؟ کہتا ہے یار دل کرتا ہے۔ دماغ تو اس کا بھی کہتا ہے کہ یہ برا کام ہے، کرتا کیوں ہے؟ دل کرتا۔ اور کسی سے پوچھ لیں، کسی نشہ کرنے والے سے پوچھ لیں کیوں نشہ کرتے ہو؟ دل کرتا ہے۔ دماغ اس پر بھی کہتا ہے کہ یہ بری بات ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ اصل ہماری مصیبت یہ ہے، اس عہد کے انسان کی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دل سے صرف نظر کر دیا۔ انبیاء جب تشریف لاتے ہیں تو ان کی مخاطب نری عقل نہیں ہوتی، ان کا مخاطب دل ہوتا ہے۔ جب دل مانتا ہے تو عقل بھی اس پہ عمل کرتی ہے اور بدن بھی اس پہ عمل کرتا ہے۔ ہم مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو دوسروں کی باتیں ہم کرتے رہے، یار ہمیں جواب تو اپنا دینا ہے، دوسروں نے تو اپنا دینا ہے۔ جنہوں نے اچھا کیا انہیں اچھے کا انعام ملے گا، جنہوں نے غلط کیا اللہ معاف کرے، وہ کریم ہے، پکڑے تو اس کی مخلوق ہے، اپنے بندے ہیں۔ ہمیں تو جواب اپنا دینا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، فرشتوں کو، آخرت کو، مرنے کے بعد حساب کتاب کو، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال صحیح کیوں نہیں ہوتے؟ پھر ہم عمل ویسا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا دماغ مانتا ہے، جس دن دل نے مانا صحیح ہو جائے گا۔ ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہماری عقل مانتی ہے، ہمارا دماغ مانتا ہے، ہم نے والدین سے سنا، بزرگوں سے سنا، الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اسلام ہماری آبائی مذہب ہے، وراثت میں ہمیں وراثت میں مسلمانی مل گئی، ہم نے اس پر تحقیق نہیں کی۔ ہمیں وراثت میں زمینیں ملتی ہیں،
سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اس پر تحقیق کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نئے زمانے میں نئی فصلیں کتنی پیدا کی جا سکتی۔ بزرگوں کے پاس آبپاشی کے وسائل نہیں تھے، آج نئی نئی مشینیں آ گئی ہیں، میں بھی بور کرا کے اس میں پانی لگا لوں، میں اس میں باغ لگا لوں۔ جو قابل اولاد ہو وہ سوچتی ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اسے میں اور بہتر کیسے کر سکتا، اور جو نااہل ہو وہ اسے بھی بیچ کھاتے ہیں۔ جو بزرگوں سے ملا ہے نا ورثہ، اسے بھی بیچ کے کھا جاتے ہیں۔ ہمارا حال اس نااہل اولاد جیسا ہے۔ ہمیں والدین کو ہم نے بڑے خلوص سے نمازیں پڑھتے دیکھا، ہم نے اپنے بزرگوں کو سچ بولتے دیکھا۔ کتنا خوبصورت زمانہ تھا یار۔ کسی شریف آدمی سے جھوٹ بولنے کی توقع نہیں کی جاتی، کبھی کوئی سوچتا نہیں تھا کہ آئے سفید ریش آدمی یہ جھوٹ بولے۔ آج قسم دینی پڑتی ہے پھر بھی کوئی نہیں مانتا کہ جھوٹ بول رہے۔ یعنی آج ایسا دور آ گیا ہے، لوگ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں یار، لوگ سٹیج پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں شرم نہیں آتی، تو پھر باقی کیا بچا؟ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے تو دل تھے جنہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، کیا ہمارا دل عقل سے کام لے رہا ہے؟ کیا ہمارے دل نے عظمت الہی کو قبول کیا ہے؟ کیا ہمارے دل نے صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا؟ جب دل نے کر لیا تو میرے بھائی زندگی کا ہر کام حضور کی اطاعت کے آئینے میں ڈھل جائے گا۔ اور دل کی عقل بھی ہے، یہ سوچتا ہے۔ قرآن نے تو 1450 سال پہلے بتایا، آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ دل کا عالم یہ ہے کہ جس طرح انسانی وجود رحم مادر میں بنشک مادر میں بنتا ہے، اس میں روح آتی ہے تو حیات پیدا ہوتی ہے، ورنہ ہڈیوں کا گوشت کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ جب روح آتی ہے حیات پیدا، دل میں جب ایمان آتا ہے اس میں حیات پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح وجود میں روح آتی ہے، اسی طرح دل میں نور ایمان آتا ہے تو حیات پیدا ہوتی ہے۔ جب بدن زندہ ہو کر دنیا میں آتا ہے تو اسے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، صحت مند رہنے کے لیے دوا کی ضرورت ہے، موسموں کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے۔ جب دل زندہ ہوتا ہے تو میں زندہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر اسے غذا اور دوا کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے بچنا اس کی دوا ہے، نیکی پہ عمل کرنا اس کی غذا ہے، خشیت الہی اس کا لباس ہے، اتباع رسالت اس کی صحت کی نوید ہے، باد بہاری ہے۔ اگر اسے بھی ساتھ ساتھ رزق ملے، روزی ملے، لباس ملے، حفاظت ملے تو پھر وہ بھی جوان ہوتا جاتا ہے، اور جتنا وہ بڑھتا ہے اتنی عقل اس کے تابع ہوتی، دماغ اس کے تابع ہوتا جاتا ہے۔ ہر بات میں پھر وہ اطاعت الہی کو مقدم رکھتا ہے، اتباع رسالت کو مقدم رکھتا ہے۔ یہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ کاش ان لوگوں کے دلوں میں عقل ہوتی، دلوں میں حیات ہوتی، زندہ ہوتے تو عقل کام کرتی۔ اب بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کا دماغ کیا کام کرے گا، اس کی عقل کیا کام کرے گی، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اوازان یسمعون بہا، یا کان ہوتے جو سنتے، یہ کان تو ان کے پاس تھے، سب کچھ سنتے تھے۔ بات دل کے کانوں کی ہو رہی ہے، جس کی عقل کی بات ہو رہی ہے۔ کاش ان کے دل میں قوت سماعت بھی ہوتی، حق اور باطل میں تمیز کرتے۔ ظاہری کان اچھی اور بری آواز میں تمیز کرتے ہیں نا، اچھی آواز آئے خوشی ہوتی ہے، بری آواز آئے تو اچھی خبر آئے خوشی ہوتی ہے، بری خبر سنے تو رنج ہوتا ہے۔ اسی طرح دل کے کان اگر وہاں ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات باد بہاری بن جاتی ہے، اور اس کے خلاف جو بات ہے وہ اسے دکھی کر دیتی ہے۔ فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ ظاہری آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ ان آنکھوں کے اندھے ہیں جو سینے میں ہیں۔
دل میں ہے، وہ دل جو سینے کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے دل دیکھتا بھی ہے۔ جب دل کی آنکھ وہاں ہوتی ہے تو جس طرح آپ اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح آخرت کو بھی دیکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کیسے صبح کی، کیف اصبحت یا فلاں، آپ کی صبح کیسا، آج کا دن کیسا تھا؟ اور کہ یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، صحابی ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ نے سوال کیا کہ آج کیسے صبح کی تو نے؟ یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ۔ فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس جو تم کہہ رہے ہو ایمان کے ساتھ صبح؟ عرض کی یا رسول اللہ میں یہاں کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میدان حشر قائم ہے، میں دیکھ رہا ہوں حساب کتاب ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اہل جنت جنت کو جا رہے ہیں، اہل دوزخ دوزخ کو جا رہے ہیں، میں اس لیے سمجھتا ہوں میرا ایمان درست ہے، میرے دل کی آنکھ روشن۔ آج یہ بات کرو تو کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، افسانے گڑتا ہے، کہانیاں بناتا ہے۔ میرے بھائی جب دل کی آنکھ کھلتی ہے، ظاہری آنکھ دنیا کو دیکھتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے تو دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور آخرت کو بھی دیکھتا ہے۔ اور قرآن کریم اسی پہ بات کر رہا ہے، فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ ان آنکھوں سے تو انہیں بھی سب کچھ نظر آتا ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ ان آنکھوں کے اندھے ہیں جو دل کی ہیں، وہ دل جو سینے میں ہے۔ کتنی نشاندہی کی قرآن کریم نے کہ وہ دل جو سینے میں دھڑک رہا ہے اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے، اس کے کان بھی ہیں، دماغ ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، فیصلے کرتا۔ اگر اس دل کو بھی تم نے دنیا ہی میں لگا لیا تو تم نے سب سے بڑی نعمت ضائع کر دی۔ بہت بڑی نعمت جو باری تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہ ضائع کر دی۔ اور اگر دل کو آخرت کی تحقیق پہ لگایا، اللہ کی عظمت کو قبول کیا، اتباع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے دل سے صحیح کام لیا اور دل کی آنکھ وہاں رکھی، دل کے کان کھلے رکھے، دل سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا رہا۔ فرمایا جب دل اندھے ہو جاتے ہیں نا تو انسان عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، فرمایا یہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو میری بات نہیں مانوں گی تو عذاب آ جائے گا، تو لاؤ پھر عذاب لے آؤ۔ اللہ کے فرماتے ہیں جب دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل گنگے بہرے ہو جاتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے، بھلا کوئی عذاب کی بھی جلدی کرتا ہے؟ نہیں، اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ حکم ہے حکومت کا، نہیں مانوں گے تو جیل ہو جائے، تو کہتا ہے لو لو ڈالو مجھے جیل میں۔ کیسا بے وقوف آدمی ہے کہ شاید 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے فرصت ہو، تحقیق ہو، سمن آئے، عدالت جائے، باتیں ہوں، وکیل بحث کریں، پھر جیل میں جائے، اسے کیا جلدی ہے کہ مجھے آج ہی جیل میں ڈال دو؟ فرمایا یہ جب دل پھر جاتا ہے تو کافر ایسے بے وقوف نے یستعجلونک بالعذاب، کہتے پھر لے آؤ عذاب۔ اللہ کا رسول عذاب لانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے ہماری رہنمائی، احقاق حق، حق بیان کرنا اور باطل سے ہمیں بچانا، اور ہمیں آخرت کی خبر دینا، ہمارے کردار کا جو انجام ہوگا اس کی خبر دینا، نذیر، گناہوں کے نتیجے میں جو سزائیں ملیں گی ان سے ڈرانے والا۔ کتنا عجیب خیر خواہ ہے بندہ کہ ایک بندہ آج کوئی چیز کھا رہا ہے، کوئی طبیب اسے کہتے ہے کہ اگر یہ تم مزید کھاتے رہے تو تمہیں ٹی بی ہو جائے گی، تمہیں کینسر ہو جائے گا۔
پتہ نہیں اسے 5 سال بعد ہوگا، 10 سال بعد ہوگا، تو وہ ڈاکٹر طبیب اسے جب بتاتا ہے کہ اس کے کھانے سے یہ مرض، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ لو کینسر ہوتا ہے تو مجھے آج ہی کر دو، کبھی کہا ہے کسی نے؟ وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پر اتنا بھی اعتماد نہیں، اللہ کے نبی پر اتنا بھی اعتماد نہیں کہ وہ جس کام کی سزا سناتے ہیں تم کہتے ہو پھر آج ہی لے آؤ عذاب۔ عذاب لانا نہ لانا منصب نبوت نہیں، یہ اللہ کا اپنا کام ہے، وہ عذاب دے کسی کو معاف کرے، یہ اس کا کام ہے۔ اور فرمایا لیکن ایک یاد رکھ لو، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب مانگنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اپنے وعدوں کے خلاف اللہ کریم کبھی نہیں کرے گا۔ اگر گناہ پر عذاب کا وعدہ ہے تو عذاب بھگتنا پڑے گا، اگر نیکی پر ثواب کا وعدہ ہے تو اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ گھبراؤ نہیں، اس کا ایک نظام ہے۔ تمہارے پاس فرصت ہے، تم وہ فرصت بھی ضائع کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ سوچو، توبہ کرو، رجوع اللہ کرو، توبہ کا باب واہ ہے۔